السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامع العلوم چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ پیش خدمت ہے مفتاح العربیہ حصہ اول کا 19واں سبق الدرس التاسع عشر آؤ عربی سیکھیں سلسلے میں۔ یہ 19واں سبق کچھ نئی چیزیں نہیں ہیں اس کے اندر، لیکن الفاظ بہت سارے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اس کو لال ہی لال نظر آ رہا ہوگا یہ صفحہ، یعنی اچھے خاصے نئے الفاظ کا استعمال کیا گیا۔ باقی آپ طریقہ استعمال جان چکے ہیں، بس کچھ نئے الفاظ ہیں، انہیں ہمیں سمجھ لینا ہے۔ آئیے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ ھذا فاکہانی، اس سبق میں لمبے لمبے سے جملے آئے ہیں، دو تین لائن کے جملے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ترجمہ تھوڑا تھوڑا کیا جائے تاکہ ہم بآسانی ترجمے کو قابو میں کر سکیں۔ ھذا فاکہانی مسلم امین لہ خلق طیب، یہ پورا ایک جملہ ہے لیکن اسے ہم دو ٹکڑوں میں کر دیتے ہیں۔ ھذا فاکہانی مسلم امین، یہ ایک مسلمان امانت دار میوہ فروش ہے۔ فاکہانی میوہ فروش، فاکہتن میوہ آپ نے پڑھا تھا، اور اسی سے فاکہانی میوے والا، میوہ فروش میوہ بیچنے والا، تو ہو گیا ھذا فاکہانی مسلم امین، یہ ایک مسلمان امانت دار میوہ فروش ہے۔ لہ خلق طیب، اس کے اچھے اخلاق ہیں۔ لہو اس کے، اور خلق طیب موصوف صفت، خلق موصوف اور طیب صفت، اس کے اچھے اخلاق ہیں۔ یہ اچھے اخلاق خلق کی جمع آتی ہے اخلاق، لیکن اردو میں جو استعمال ہے وہ اخلاق ہی استعمال کرتے ہیں، اس لیے خلق عربی میں واحد ہونے کے باوجود ہم نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا تو اخلاق جمع کے ساتھ ترجمہ کیا، اس لیے کہ اردو میں یہی استعمال ہے۔ اس کے اچھے اخلاق ہیں۔ الامانۃ لازمۃ للتجارہ، دیانت داری تجارت کے لیے ضروری ہے۔ الامانہ امانت داری بھی کہہ سکتے ہیں اور دیانت داری بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بدل لیجئے تاکہ لگے کہ ہاں ترجمہ ہے۔ لازمتن یہ لازمی بھی کر سکتے ہیں، لیکن چلیے یہاں پر بھی وہی قانون، کچھ بدل لیں تاکہ لگے کہ یہ ترجمہ ہے، تو لازمتن کا ہم نے ضروری کر لیا۔ الخلق الطیب ضروری للتاجر، اچھے اخلاق تاجر کے لیے ضروری ہیں، اچھے اخلاق تاجر کے لیے ضروری ہیں۔ ھذا التاجر الامین محبوب، یہ دیانتدار تاجر پسندیدہ ہے، یہ امانت دار تاجر پسندیدہ ہے۔ فی محلہ انواع کثیرۃ من الفواکہ، اس کی دکان میں میوے کی بہت سی قسمیں ہیں۔ انواع نوع کی جمع، اور کثیرہ یہ کثیر، نوع کے معنی قسم، تو انواع کثیرہ بہت سی قسمیں، اور من الفواکہ میوے سے اردو میں یہ انداز ہے کہ اس کا ترجمہ میوے کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ہی فواکہ تازجۃ ورخیصۃ، یہ تازہ اور سستے میوے ہے۔ فواکہ موصوف ہے، یہ آپ جان چکے ہیں، اس پر تنوین کیوں نہیں ہے، تو یہ جو مفاعل کا وزن آتا ہے اس پر تنوین نہیں آیا کرتی ہے، اس وجہ سے اس پر تنوین نہیں ہے۔ آگے جو اس کی صفت آئی ہے تازجۃ رخیصۃ، اس پر صفت ہے، اور فواکہ چونکہ جمع ہے غیر ذوی العقول کی، اس وجہ سے تازجۃ واحد مؤنث اور رخیصۃ واحد مؤنث۔ فی المحل موز احمر و موز اصفر، احمر لال اور اصفر پیلا، تو موز احمر لال کیلا اور موز اصفر پیلا کیلا، لیکن ہم ایک ساتھ ملا کر ترجمہ کرتے ہیں تو دکان میں لال اور پیلے کیلے ہیں، دکان میں لال اور پیلے کیلے ہیں۔ عام طور سے ہرے ہوتے ہیں کیلے یا پیلے ہوتے ہیں، لیکن لال بھی کبھی کبھی دکھتے ہیں، اس وجہ سے یہ لال ہی ہے، ہم نے دیکھا ہے لال رنگ کا کیلا کیرلا وغیرہ علاقوں میں۔ تو فی المحل موز احمر و موز اصفر، دکان میں
لال اور پیلے کیلے ہیں۔ وعنب کبیر وعنب صغیر، بڑے اور چھوٹے انگور ہیں۔ یہاں پر بھی لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا بڑے انگور ہیں اور چھوٹے انگور ہیں، لیکن ایک ساتھ ملا کر کے ہم ترجمہ کرتے ہیں تو بڑے اور چھوٹے انگور ہیں۔ وبرتقال اصفر مائل الى الحمرۃ، برتقال سنترے کو کہتے ہیں، اصفر پیلا، مائل مائل یہ اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، الحمرہ یہ سرخی لالی۔ تو سنترے کا رنگ جو ہوتا ہے، سنترے کا رنگ یہ خود ایک رنگ کا نام ہے، نارنگی، نارنجی، یہ خود ایک رنگ ہے، لیکن اس کی پوری وضاحت کی گئی ہے اس عربی زبان میں۔ یہاں پر جو استعمال کیا گیا ہے کہ مائل بسرخی پیلے سنترے، اصل وہ پیلا ہے لیکن اس کے اندر تھوڑی سی سرخی بھی پائی جاتی ہے، اسی کو نارنگی رنگ کہا جاتا ہے۔ تو برتقال اصفر مائل الی الحمرۃ، مائل بسرخی پیلے سنترے، اسے آپ انگریزی میں کہہ سکتے ہیں ریڈش یلو، کہ اصل وہ یلو ہے لیکن اس میں تھوڑا بہت ریڈ بھی پایا جا رہا ہے۔ وجوافۃ خضراء وصفراء، ہرا امرود اور پیلا امرود، سیدھا ہم کر دیں اس کو ہرے اور پیلے امرود۔ ورمان احمر جدا، بہت سرخ انار، رمان انار، بہت سرخ انار۔ تین لذیذ، تین یہ انجیر اور لذیذ مزیدار، تین لذیذ مزیدار انجیر۔ وتوت حلو، میٹھا توت، یہ میٹھے توت۔ وتفاح احمر جدا، تفاح سیب اور احمر لال، یہ جانتے ہیں آپ، خوب لال سیب۔ وبعض التفاح مائل الى الخضرۃ، اور بعض سبزہ مائل سیب ہیں، بعض سبزہ مائل سیب ہیں۔ آگے میوہ فروش کی کچھ خوبیاں بیان کی جا رہی ہے، ابھی تک تو اس کے پھل کے بارے میں بیان کیا گیا، اب میوہ فروش کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ الفاکہانی سابق فی السلام علی الناس، میوہ فروش لوگوں کو سلام میں پہل کرنے والا ہے۔ سابقن پہل کرنا، اور فی السلام علی الناس لوگوں پر سلام کرنے میں، لیکن اس کو ہم اردو میں لوگوں پر سلام نہیں کہا جاتا، لوگوں کو سلام کہا جاتا ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے میوہ فروش لوگوں کو سلام میں پہل کرنے والا ہے۔ فَهُوَ تَاجِرٌ مُحَذَّبٌ، مہذب یہ مہذب ہی ہے، اردو میں بھی اس کا استعمال ہے کیونکہ وہ ایک مہذب تاجر ہے۔ انا مشترن لبعض الفواکہ الجیدہ، مشترن خریدنے والا، خریدار، یہ مذکر کے لیے، آگے آ رہی ہے مشتریتن، یہ مؤنث کے لیے۔ انا مشترن لبعض الفواکہ الجیدہ، میں بعض اچھے میوے خریدتا ہوں۔ اختی سلمہ مشتریت للفواکہ الحلوہ، میری بہن سلمہ میٹھے میوے خریدتی ہے۔ الفاکہانی حامد للہ، میوہ فروش اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ الفاکہانی حامد، میوہ فروش تعریف کرنے والا ہے، للہ اللہ کی۔ ففضلہ علیہ کبیر، فضل کے معنی احسان، اور باقی آپ جانتے ہیں۔ ففضلہ علیہ کبیر، اس لیے کہ اس پر اس کا بڑا احسان ہے، اس پر اس کا بڑا احسان ہے، یعنی میوہ فروش پر اللہ کا بڑا احسان ہے۔ وَهَذَا فَاكِهَانِيٌّ بِجَانِبِهِ، اس کے پڑوس میں یہ ایک دوسرا میوہ فروش ہے۔ لفظی ترجمہ تو ہے کہ اور یہ ایک میوہ فروش ہے اس کے پڑوس میں، لیکن جب ایک کا آپ بتا چکے ہیں تو یہ دوسرا ہی ہوگا، تو اس کے پڑوس میں یہ ایک دوسرا میوہ فروش ہے۔ لہو خلق سیئ، اس کے برے اخلاق ہیں، اس کے تھے اچھے اخلاق اور اس کے برے اخلاق ہیں۔ فی محلہ انواع ردیئۃ من الفواکہ، اس کی دکان میں میووں کی گھٹیا قسم ہے۔ انواع ردیئہ من الفواکہ، میووں کی گھٹیا قسمیں ہیں، اس کی دکان میں میووں کی گھٹیا قسمیں ہیں۔ فعندہ زحام قلیل،
تو اس کے پاس زحام بھیڑ اور قلیل تھوڑی تھوڑا، تو اس کے پاس تھوڑی بھیڑ ہے۔ جب اچھے میوے نہیں ہیں اس کے پاس تو لوگ کیوں جائیں گے، بھیڑ بھی نہیں ہوگی۔ وَهُوَ غَيْرُ سَابِقٍ فِي السَّلَامِ عَلَى النَّاسِ، وہ لوگوں کو سلام میں پہل نہیں کرتا ہے۔ لفظی ترجمہ تو ہے وہ پہل کرنے والا نہیں ہے لوگوں کو سلام میں، لیکن ہم ایک ساتھ ملا کر کرتے ہیں وہ لوگوں کو سلام میں پہل نہیں کرتا ہے۔ وَهُوَ تَاجِرٌ غَيْرُ أَمِينٍ، اور وہ بددیانت تاجر ہے، وہ امانت دار تاجر نہیں ہے، وہ تاجر ہے جو غیر امانت دار ہے، اس کا ایک ساتھ ملا کر وہ بددیانت تاجر ہے۔ وَهُوَ تَاجِرٌ غَيْرُ مَحْبُوبٍ عِنْدَ النَّاسِ، وہ لوگوں کے پاس ناپسندیدہ تاجر ہے، وہاں پر تھا محبوب اور اس کا الٹا غیر محبوب ناپسندیدہ، وہ لوگوں کے پاس ناپسندیدہ تاجر ہے۔ الحمدللہ یہ سبق آج بہت لمبا سا تھا لیکن مکمل ہوا، کچھ نئے الفاظ تھے، ان کو ہم دہراتے رہیں، ان کو ہم مشقوں میں لائیں تو انشاءاللہ یہ الفاظ ہمارے اپنے ہو جائیں گے۔ تو آج بس اتنا ہی، اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔